بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں روزہ فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی تاریخ اور اہمیت کا ایک جامع جائزہ پیش کر رہے ہیں، جو معروف تنظیم الاسلام کی ویب سائٹ سے اخذ کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی زندگی اور ایران کے مقدس شہر قم میں ان کے مزار کے قیام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اس قابل احترام زیارت گاہ کے ثقافتی، مذہبی اور تعمیراتی پہلوؤں کے بارے میں بصیرت حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی تدفین کے بعد موسیٰ ابن خزرج نے قبر پر ایک عطر کی چھت رکھی، جو کہ اس وقت تک برقرار رہی جب تک کہ امام تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب قم آئیں اور اس پر ایک گنبد بنایا۔ گنبد اینٹوں اور مارٹر سے بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ تیسری اسلامی صدی کے وسط میں پیش آیا۔ کچھ عرصہ کا گزرنے کے بعد پہلے گنبد کے قریب دو اور گنبد بنائے گئے اور تیسرے گنبد کے نیچے امام تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب کو دفن کیا گیا۔ یہ تینوں گنبد 457 ہجری تک قائم رہے، جب تغلق اعظم کے وزیر میر ابو فضل عرافی نے عظیم عالم شیخ توسی مطفی 460 ہجری کے کہنے پر اس کی جگہ ایک اونچا گنبد تعمیر کروایا۔ صدیوں کے دور حکومت میں، صوفیوں کے دور حکومت میں تینوں گنبدوں کو ایک سے تبدیل کرنے سے لے کر صوفیوں کے دور حکومت تک حضرت فاطمہ معصومہ کے روضہ کی حالت کچھ ایسی ہی رہی۔ اس وقت قبر کے اوپر نہ کوئی حجرہ تھا، نہ کوئی برآمدہ اور نہ صحن۔ 925 ہجری میں شاہ اسماعیل مین نے شمال کی طرف سونے کا برآمدہ بنایا اور ان کی بنیاد رکھی، جس پر پرانا صحن کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد شاہ اول نے مقدس قبر کے ارد گرد چمکدار ٹائلوں کے ساتھ ایک تدفین خانہ بنایا۔ اس نے قبر کی جنوبی طرف پرانے صحن میں ایک برآمدہ بھی بنایا تھا۔ 1077 میں ہجری میں شاہ صفی نے قبر کی دہلیز کے جنوب میں عورتوں کے لیے ایک صحن بنایا، جو اب تبانی کی مسجد کے اطراف کا علاقہ ہے۔ یہ صحن شاہ عباس اور شاہ سلمان اور شاہ سلطان حسین کی تدفین کی جگہ ہے۔ شاہ عباس کے دور میں تدفین کے حجرے کو سفید سٹیل سے ڈھانپ دیا گیا تھا اور موجودہ حجرے میں اسی سٹیل کا کچھ حصہ باقی ہے، جس میں چاندی کی چادریں ڈالی گئی ہیں۔ صوفیوں کے دور حکومت کے بعد ایران میں قاجار کے دور تک حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار کی مزید مرمت نہیں ہوئی تھی۔ سن 1218 میں فتح علی شاہ قاجار نے 12,000 سونے کی اینٹوں سے سونے کا گنبد بنایا۔ سن 1236 ہجری میں مسجد کو مسجد ہل کہا جاتا ہے۔ سال حضرت فاطمہ معصومہ کے مقدس جسم کے سر پر مسجد تعمیر کی گئی۔ سن 1276 میں شاہ اسماعیل صفوی کے برآمدے کو سونے سے سجایا گیا اور 1275 ہجری میں شاہ عباس کے سٹیل کے حجرے کو چاندی سے دوبارہ بنایا گیا۔ 13ویں صدی ہجری کی آخر میں ایک نئے بڑے صحن کی بنیاد رکھی گئی اور یہ عمارت ناصر الدین شاہ کے دور حکومت میں 1313 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کی تاریخ کے دوران، اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد اس کی تاریخ کے دوران حضرت فاطمہ معصومہ کے روضہ پر مختلف مواد اور رسم الخط کے استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ نفیس اور خوبصورت آرائشی کام شامل کیے گئے ہیں، جنہیں ہم اس کتاب میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد رہبر معظم آیت اللہ خمینی نے حرم مطار کے ترتیب اور تنظیم میں متعدد اہم تبدیلیوں کی اجازت دی۔ حجاج کرام کے لیے مزید سہولیات متعارف کرائی گئی۔ مسجد اعظم، جو عظیم الشان آیت اللہ بروجردی
نے تعمیر کی تھی وہ حرم مقدس سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ مزار کو بڑا کیا گیا اور فی الحال یہ توسیع منصوبہ جاری ہے۔ دوسری تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، لیکن ایک بار پھر تفصیلات اس میں ہم دائر نہیں کر سکتے۔ موجودہ وقت تک تدفین کے کمرے کی تعمیر سن 605 ہجری میں امیر احمد بن اسماعیل نے اس وقت کے معروف شیشے کے ٹائل بنانے والے اور نقاش محمد ابن ابی طاہر کو حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کو سجانے کا کام سونپا گیا۔ یہ کام 8 سال میں مکمل ہوا۔ سن 950 میں شاہ تمازسب صفوی نے مقبرے کے گرد اینٹوں سے بنی اور 7 رنگوں کی ٹائلوں سے مزین ایک مدفون خانہ بنایا۔ چیمبر میں ایک سکرین تھی جس کے ذریعے زائرین قبر کو دیکھ سکتے تھے اور چیمبر میں عطیات اور درخواستیں ڈال سکتے تھے۔ کچھ سالوں کے بعد شاہ عباس کے حکم سے اینٹوں سے بنی قبر کے سامنے سٹیل کی گرل لگائی گئی۔ سن 1230 ہجری میں فتح علی شاہ قجار نے اس سٹیل کے گرل کو چاندی سے ڈھانپ دیا اور یہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک کہ اس میں خرابی کے آثار نظر نہ آئے، اور 1280 ہجری میں ایک نیا حجرہ بنایا گیا جس میں پرانے سے چاندی کے ساتھ ساتھ خزانے سے اضافہ چاندی کو استعمال کیا گیا تھا، جو مکمل طور پر پرانے کی جگہ لے لیتا تھا۔ یہ نیا حجرہ حضرت فاطمہ معصومہ کے مقبرے پر ایک طویل عرصہ تک پڑا رہا۔ ضرورت کے مطابق 1368 ہجری تک اس کی مرمت کی گئی، پھر اس وقت کے متولی کے حکم سے ایک نیا مدفن خانہ بنایا گیا جس کی شکل مختلف تھی۔ پہلے کی جگہ پر بنایا گیا تھا۔ 40 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد مزار اقدس پر زائرین کی تعداد میں اضافے اور قدرتی بگاڑ کے باعث تدفین کے حجرے کی گرلیں بوسیدہ ہو گئی۔ مزید برآں چیمبر کا لکڑی کا اندرونی حصہ جو کہ 100 سال سے موجود تھا بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ چیمبر کو گلاب کی پانی سے مسلسل دھونے سے اسے سرخ رنگ دیا تھا اور اس کی بنیادوں پر دراڑیں پڑ گئی تھی۔ چیمبر کو ہونے والے کافی نقصان کی وجہ سے متبادل کی ضرورت تھی۔ مزار کے متولی آیت اللہ مسعودی نے سن 1415 ہجری میں تدفین کے حجرے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس شعبے کے سرکردہ ماہر آغا حسین پرورش اصفہانی کو ایک نیا چیمبر ڈیزائن کرنے کا کام سونپا گیا۔ کام ختم کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور اسے آغا محمد حسین عباس پور اصفہانی نے مکمل کیا۔ دوستو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔